جانتے ہیں کہ انسان کو اتنا سمجھدار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دعا مانگنے سے پہلے ہی بیٹھا مصلحتیں سمجھاتا رہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو بہت مانگا، پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اس لیے نہیں مل رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیوں فضول میں پریشان ہوتے ہیں، یہ دیکھنا تو ہمارا کام ہی نہیں کہ کس کام میں بہتری ہے اور کس میں نہیں۔ یہ تو پوشیدہ باتیں ہیں، غیب کا حصہ ہے۔ جو چیز ہمیں پسند ہے، اس کا مستقبل میں ہم پر کیا اثر ہوگا، ہماری سمجھ سے پرے ہے۔ مت خود کو الجھائیں جب ہم اللہ کے پاس اپنی پریشانی، اپنی مشکل لے کر جاتے ہیں، جو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ پھر ہمیں اپنے محدود سی عقل اور علم کو مشقت میں ڈالنے کی قطع ضرورت نہیں۔ مانگے، ضد کریں، کبھی مانگنا نہ چھوڑیں۔ وہ آپ کا رب ہے، وہ نہیں تنگ پڑتا، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں دے گا؟ چلیں اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اسے آپ کے حق میں بہتر کر دے؟ جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ ضد کریں، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ نہ کریں کہ دیا تو ٹھیک، نہ دیا تو بھی ٹھیک۔ ہمارے لیے چیزیں مشکل اور ناممکن ہوتی ہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعا کے معاملے میں بچے بن جایا کرو، کچھ نہ سمجھا کرو، بس اپنے دل کا حال کہا کرو۔ وہ جائز نہیں، وہ میری نہیں، یا وہ تو میری اوقات سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، سب بجا ہے، مگر اس ہستی کے آگے تو سب کن کی مار ہے۔ تو بس مانگے، بار بار مانگے، آپ کا رب پکار سننے والا ہے۔ تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ وہ تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی؟ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اسے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازے تو کہنا۔ تم اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہے، اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا وہ تمہاری زندگی کو بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب سے مانگو اور اس ذات پر کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بھی تمہاری پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ پر یقین سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا؟ اس پر ہی تو یقین ہے۔ وہ یقین ٹوٹنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ یقین دینے والا ہے۔ وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ پر یقین سے پرسکون چیز اور کوئی نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ وہ اپنے بندے کا یقین کبھی نہیں توڑتا۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں کہ جو ذرا سی آزمائش میں ہار جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب بس یہ سب ایسے ہی رہے گا، کچھ بدلے گا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس پر یقین رکھو اور اندھا یقین، کیونکہ وہ تو خدا ہے جس نے دل بنایا ہے، جو اس کی کیفیات کو جانتا ہے، جو اپنے بندے کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر بلا وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے۔ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو تمہارا نصیب کیسے برا ہو سکتا ہے؟
اس پر یقین رکھو، یقین کے ساتھ صبر بھی رکھو، اور تمہارا صبر اور یقین کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ کی چاہتے، آپ کی مرادیں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی بھی زندگی میں پریشان حال مصیبت میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔